ابھی جو احادیث پڑھیں گے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ مال، کوشش ہے ہماری، ہم سب کی، میرے اندر سے بھی مال کی محبت ختم ہو جائے، بلکہ اعلیٰ درجے کی یہ ہے کہ مال کی محبت ختم کر دیں، کمائیں، زندگی گزارے، لیکن مال کی محبت ختم کر دیں۔ جب ختم کریں گے تو پھر وہ اوپر کا لیول ہے نا محسنین کا، اس درجے پر انشاءاللہ پہنچیں گے۔ متفقن علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، وہ کہے گا تیسرا بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا۔ انسان کا پیٹ کس سے بھرے گا؟ اونلی قبر کی مٹی سے۔ اگر 2 پہاڑ بھی آ گئے سونے کے، تیسری پہاڑ کی جستجو رکھے گا، خواہش رکھے گا، اور آ جائے اور آ جائے۔ تو اس کو کلیئرلی بتایا گیا سورہ تکاثر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال دیا ہے خواہشات کی کثرت نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دنیا کے معاملات میں، یہ چیز انسان کو غافل کر دیا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، کب تک انسان غافل ہے؟ جب تک وہ قبر تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک اسے قبرستان نہیں پہنچا دیا جاتا، جب تک وہ غافل ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، 2 بار بتایا گیا۔ کلا لو تعلمون علم یقین، اس دن یقین سے تم جان لوگے۔ لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔ لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تمہیں دنیا میں، مال ہے، اولاد ہے، صلاحیت ہے، ہر چیز، وہ ساری چیزوں کے بارے میں، وہ ساری چیزیں نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، اور وہ ساری نعمتوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا، وہ ساری نعمتوں کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو مال کی محبت انسان کے اندر تو کون سی برائی پیدا کرتی ہے؟ انسان کے اندر کنجوسی پیدا کرتی ہے۔ مال کی محبت انسان کے اندر حرص اور لالچ پیدا کرتی ہے۔ مال کی محبت انسان کے اندر خود غرضی پیدا کرتی ہے۔ مال کی محبت انسان کے اندر سنگ دلی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سختی میں آ کے وہ غریب کو بھی نہیں دیکھتا، نہ امیر کو دیکھتا ہے، نہ محتاج کو دیکھتا ہے، اس کی بس خواہش ہوتی ہے کہ مال حاصل کروں۔ اور مال کی محبت میں انسان جھوٹا بھی بن جاتا ہے، مال کی محبت میں انسان دھوکے بھی دینے لگتا ہے لوگوں کو، مال کی محبت میں انسان ظلم بھی کر دیتا ہے ایک دوسرے پر، مال کی محبت میں انسان کے اندر فریب وہ پیدا ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری برائیاں صرف مال کی محبت کی وجہ سے۔ اس وجہ سے قرآن میں زیادہ تر روشنی کس پہ ڈالی ہے؟ دنیا کے دھوکے سے اپنے نفس کو پاک رکھو، تزکیہ کرو، مال کی محبت سے اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے نفس سے ان چیزوں کی محبت ہٹا دو۔ مال کی محبت اور دنیا پرستی، یہ توحید کے راستے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ نا، توحید کے راستے میں بھی اگر یہ دونوں چیزیں حائل ہو رہی، مطلب بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی فتنے کی چیز ہے، بہت بڑا نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے، اس کی محبت سے محفوظ رکھے اور اس سے بچائے رکھے دنیا میں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتنا ہی استعمال کرنے والے بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے جگہ جگہ پر مال کا ملنا فتنہ ہے، اور مال کا ملنا آزمائش بھی ہے۔ اب جو کورونا کا سیزن چل رہا ہے، تو ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں کہ سامنے والا جو مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو اس وبا میں فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن اب جو رہ گئے، جو اس چیز سے بچے ہوئے، جو اس فتنے سے بچے ہوئے، جو اس آزمائش سے بچے ہوئے ہیں، ان کی دلی کیا خواہش ہے؟ یہ دعائیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ فرسٹ ہم یہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے شکر کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، آپ نے ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھا۔ یہ دعائیں کرتے نا ہر ایک، ہم نے اس بلا کو، اس کورونا کو ایز اے آزمائش اور ایز اے فتنہ تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ یہ آزمائش ہے اور فتنہ بھی ہے۔
اللہ نے ہمیں اس سے بچا دیا، اور جس چیز میں آزمائش اور فتنہ ہے اس کے ہم شدید طلبگار ہیں۔ دیکھیں حیرانی کی بات ہے، اللہ نے واضح طور پر جن چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اس کے شدید طلبگار ہے، وہ چاہ رہے وہ آ جائے میرے پاس، حالانکہ رب کہہ رہا ہے دیکھو یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، پھر بھی ہم کیا چاہ رہے نہیں آ جائیں، فتنہ ہے تو کیا ہوا آ جائے میرے پاس، آزمائش ہے تو کیا ہوا اس کے پاس ہے نا، میرے پاس بھی آ جائیں، اس کی شدید طلبگار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جن چیزوں میں فتنہ اور آزمائش رکھا ہے ان کو سمجھنے والا بنائے، اور اس کی قباحت کو پہچاننے والا بنائے، اور اس سے بچنے والا بنائے۔ جب ہم اس کی برائی، اس کی قباحت کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے تو بہت شدید طلب کرنے والے ہوں گے، ہے نا۔ سورہ تغابن آیت 15 میں بتایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ کیا بتایا گیا؟ بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے۔ ورڈ کیا آیا؟ سیدھا فتنہ، عربی میں کوئی دوسرا ورڈ بھی نہیں استعمال ہوا، یہاں پہ سیدھا فتنہ استعمال ہوا ہے جس کو ہم صاف سیدھا سمجھ سکتے ہیں۔ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے۔ تم اگر ان فتنوں میں نہیں پڑو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ اسی آیت کو 2 بار ریپیٹ کیا ہے قرآن میں، سورہ انفال آیت 28 میں سیم آیت ہے، صرف وَعَلَمُوا سے وہ آیت شروع ہوتی ہے، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم جان لو، سمجھ لو کہ مال اور اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، یعنی ہم اگر اپنے انداز میں سمجھیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، وَعَلَمُوا جان لو یہ فتنہ ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، ٹھیک ہے۔ یعنی تمہارا مال اور اولاد سراسر تمہارے لیے آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے اگر ہم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ مال ہمارے لیے کس طریقے سے فتنہ ہے، مال اور اولاد۔ اگر گھر چلانے کے لیے انسان حرام کی طرف جا رہا ہے نا، حرام کی طرف گھر چلانے کے لیے، تو سمجھو کہ وہ گھر فتنہ ہے، اور وہ اولاد اور مال اللہ کے حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے میں آڑ آتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ فتنہ ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرواتے ہیں پھر وہ فتنہ بنتے ہیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرواتا، مال سے بھی انسان اللہ کے فرما بردار بنا ہوا ہے، اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا ہوا ہے، خود بھی اللہ کا فرما بردار بنا ہوا ہے، پھر فتنہ نہیں ہے، ورنہ یہ فتنہ ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے میں آڑ آئے وہ فتنہ ہے۔ مال کمانے میں تم اتنے مصروف ہو کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو رہی، تمہارے روزے چھوٹ رہے مال کمانے کے لیے، تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، سمجھو یہ فتنہ ہے۔ تمہارے اندر فریب پیدا ہو گیا، سمجھو یہ فتنہ ہے۔ تم ظلم کرنے لگو تو سمجھو یہ فتنہ، یہ مال فتنہ بن رہا ہے۔ اولاد کے لیے تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے تو سمجھو کہ وہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بن رہی ہے۔ اولاد کی محبت میں تم آپس میں ظلم کر رہے ہو، سمجھو کہ وہ اولاد فتنہ بن رہی ہے۔ مال کی محبت میں ہم نے مال کو اتنا جمع کر کے اپنے پاس رکھا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات اور لوگوں کا حق مال سے ادا ہی نہیں کر رہے، سمجھو کہ تب وہ فتنہ ہے۔ مال کو صرف ہم ہی استعمال کر رہے، ہم ہی کھا رہے، ہمارے ہی پیٹوں میں جا رہا ہے، جو حقوق ہے وہ لوگوں کے حقوق ہم ادا نہیں کر رہے، سمجھو کہ تب یہ مال فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد کی محبت میں ہم نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا، اولاد کی محبت میں عدل و انصاف چھوڑ دیا ہم نے، تو سمجھو کہ وہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا یہاں پر خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہت بیسٹ اسکول میں پڑھے، بیسٹ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے، اس کے لیے ہم پیسے حرام طریقے سے لینا پڑ رہا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ پرمیشن دی ہے بیسٹ جگہ تم پڑھانے کے لیے تمہیں حرام کی طرف تم چلے جاؤ؟ کہیں پر بھی یہ پرمیشن نہیں دی نا، وہ ہماری خواہش ہے، تو یہ خواہشات جو ہے وہی لے کے ڈوبنے والی ہے۔ اچھا، آپ بیسٹ اسکول میں پڑھاؤ تو ہی آپ کو رزق ملنے والا ہے، بیسٹ کالج میں پڑھاؤ تو ہی آپ کو ملنے والا ہے؟ نہیں نا۔ اور رزق کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔
بیسٹ اسکول میں پڑھا ہے تو ہی رزق ملنے والا ہے، بیسٹ کالج میں پڑھا ہے تو ہی رزق ملنے والا، ایسے ہی کوئی شرط نہیں ہے نا، رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کر رہے تو سمجھو کہ وہ مال پھر ہمارے لیے فتنہ بن رہا ہے اور وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ سورہ انبیاء آیت 35 میں بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے امتحان لیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا امتحان چل ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ تمہیں تمہاری سانسیں سٹارٹ ہونے سے لے کر تمہاری سانسیں اکھڑنے تک تمہارا امتحان ہے۔ ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ شر خیر یہ دو چیزوں میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہی رہتا ہے، یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے۔ پوری زندگی ہمیں یہ امتحان دیتے ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے وعدہ کر کے آئے نا عہد الست میں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بات مانیں گے، شرک نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، تو وہ وعدے پر پورے ہو نہیں ہو یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہم سے لیتے رہتے ہیں۔ سانسوں کو عطا کرنے سے لے کر سانسوں کو اکھاڑنے تک ہمارا اچھائی اور برائی کے درمیان امتحان ہے، کشمکش ہے۔ ایک جگہ قرآن میں بتایا گیا انسان محنت کرتے رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، پھر اسی محنت میں رب کے پاس جا کے ملتا ہے۔ یعنی وہ محنت کس کی؟ شر اور خیر کی، شر اور خیر کے درمیان، شر کے درمیان خیر کے درمیان۔ تو ہمیں برائی کی طرف اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رکھ کر یہ امتحان ہے کہ تم اس میں اٹریکٹ ہوتے ہو یا اپنے آپ کو روکتے ہو۔ اچھائی کو پسند کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، وہ شاخ گزرتی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فطرت میں وہ پسند ہے، فطرت اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو پسند کرنے کی فطرت ہمارے اندر بنا دی ہے، لیکن جو نفس ہے نا کدھر جھکاتا ہے؟ شاخ گزرنا، نماز کے لیے اٹھنا شاخ گزرتا ہے، سچ پر قائم رہنا شاخ گزرتا ہے۔ تو اچھائی شاخ گزرتی ہے، اچھائی تکلیف دیتی ہے، اچھائی پر جمنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، رب کی اطاعت پر جمنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ دو چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا کر کے رکھا ہے ساری زندگی۔ سورہ زمر آیت 49 میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا قَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعقلون۔ انسان کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے اس وقت رب کو پکارنے لگتا ہے، جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے علم کی بدولت ملی ہے، یہ میرے کوشش کے وجہ سے ملی ہے، میری صلاحیت کے وجہ سے ملی ہے، میری عقل کے وجہ سے یہ نعمت مجھے ملی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ تمہیں اچھائی میں اور برائی میں مبتلا کرنا، تمہیں خوشی دینا، خوشی دے کے آزماتے اللہ تعالیٰ، تکلیف دے کے آزماتے ہیں۔ تو یہ ان آزمائش میں تم پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے ہو، یہ تمہارا ٹیسٹ، یعنی جو بھی نعمت ہمیں ملنی ہے وہ آزمائش ہے۔ تو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ یہ تو فتنہ ہے، تم میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں، تم کچھ اور ہی سمجھ رہے ہو۔ انسان کی اکثریت اس چیز میں مبتلا ہے، نعمت ملنے پر سرکشی اور طغیانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے نا، یعنی جب نعمتیں ملتی چلی جاتی ہے، دنیا ملتا چلے جاتا ہے تو پھر طغیانی آ جاتی ہے۔ طغیانی مطلب جیسے پانی میں اوور فلو ہو جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے۔ سونامی کب آتی ہے؟ جب پانی میں اندر سے جوش مارنے لگتا ہے، پھر پانی ابل جاتا ہے۔ تو انسان کو نعمتیں اگر زیادہ ملنے لگتی ہے تو پھر ابلنے لگتا ہے، کیسے؟ نافرمانی میں۔ شرک اور کفر کے درمیان نعمتیں آزمائش ہے انسان، اس آزمائش میں پڑھنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے
سورہ طٰہٰ آیت 131 میں بتایا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ آیت بھی نوٹ کریں، سورہ طٰہٰ 131۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمائش دنیا کی وجہ سے دے رکھی ہے۔ کیا کر رہے؟ کورونا بیسٹ ایگزامپل ہے نا، ہم دیکھ بھی نہیں رہے، ہم چاہ بھی نہیں رہے، ہم بچ رہے، پیچھے ہٹ رہے، دور ہو رہے، نفسا نفسی کا عالم دکھا رہے کہ نہیں دکھا رہے؟ کتنا نفسا نفسی کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے میت میں شامل نہیں ہو رہے، لوگ اپنے قریبی لوگوں کو ٹچ نہیں کر رہے، لوگ اپنے قریبی لوگوں کو ایوائڈ کر رہے ہے، نہیں ہو رہا، اپنے بچوں کو تک دور کر رہے اپنوں سے، اپنے آپ سے۔ کتنا نفسا نفسی کا عالم ہے، یہاں پر الگ کر رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف سیدھا بتایا ہے زہرۃ الحیات دنیا، یہ آزمائش کے لیے ہم نے دنیا لوگوں کو دے رکھی ہے۔ کورونا میں ہم دیکھ نہیں رہے، اسی طرح دنیا کسی کو ملی ہوئی ہے، اس کی طرف دیکھو بھی مت۔ اچھا ملی ہے تو سوچ یہ رکھو، ہاں اس کی آزمائش ہو رہی ہے، بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے، پتہ نہیں یہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی نا ہمارے اندر، پھر ہم نہیں دیکھیں گے نا دوسروں کو، صحیح ہے نہیں ہے؟ یہ کیفیت پیدا ہونا نا وہ آزمائش ہے، اس اولاد ملنا، مال ملنا، دنیا ملنا، اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آزمائشوں کو ہم کیسے چاہیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ پہلے اس کو آزمائش سمجھیں۔ جو ٹاپک چل رہا ہے، یہ آیتیں، یہ احادیث سب نے بار بار پڑھی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم اس کی قباحت کو نہیں سمجھ پا رہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے آخر بتا کیا رہے اس بارے میں، اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس وجہ سے دنیا میں مبتلا ہے، دنیا میں مست ہے، اس سے باہر آنا ہمارے لیے ناممکن ہو رہا ہے۔ تو بیسٹ ایگزامپل کورونا اور دنیا کی زندگی کو آپ ملاؤ، مال کی محبت کو ٹیلی کر کے دیکھو، جیسے اس میں ہم ایوائڈ کر رہے لوگوں کو، اس میں ہم دور دور رہ رہے، بچ رہے، اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے، اسی طرح جس کو مال ملا ہے، جس کو دنیا کی زندگی دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتیں دی ہے، وہ اس کی آزمائش ہے، اس کے لیے فتنہ ہے، اس کو مت چاہو، اس فتنے سے دور رہو، اس فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو، اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو، تاکہ ہمیں بھی پھر وہ فتنہ نہ لگے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ تو اور تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں قنا، چلو اچھا ہے، جتنا دیا بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ محمد اور آل محمد کو اتنا ہی دنیا دے جتنا اس کی روح اور جسم کا تعلق ہے، یعنی روح اور جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی دنیا ضرورت ہے نا، کہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی، آپ کا فقیرانہ جو طبیعت ہے، آخر وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کی ان باتوں پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ کتنا ضرورت ہے؟ 1 کھجور اور 1 گلاس پانی، صبح 1 کھجور 1 گلاس میٹھا پانی، شام 1 کھجور 1 گلاس میٹھا پانی، یہ بس دنیا میں جینے کے لیے، سانسیں باقی رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کتنی اہم بات ہے، کتنی گہری بات ہے۔ بس اتنا تعلق، اگر اتنا مل جائے نا، بس میں دنیا میں رہوں، نیک کام کروں، مل جاؤں آپ سے، پھر مجھے آخرت کی نعمتیں چاہیے، آخرت کے مزے چاہیے۔ آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں اپنے پہلو کو بچانا چاہیے، اس کی قباحت کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی سمجھ آ رہی قباحت کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، پہلے اس کو سمجھے، اس کا نحوست کیا ہے، پہلے اس کو سمجھے، اس کا فتنہ کیا ہے اس کو سمجھے، اس کی آزمائش کیا ہے اس کو سمجھے۔ اگر یہ چیز آ جائے نا ہمارے اندر، تو دنیا جو ملی ہے اس کی آزمائش ہے، تو پھر ہم یہ کمپٹیشن میں نہیں چلے جاتے، نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے، ایسے ہی ہوتا، کورونا نہیں چاہیے بھائی، ہمیں نہ لگے، اسی طرح دنیا نہیں چاہیے، یہ کیفیت پیدا ہوتی نا، ہوتی نہیں ہوتی؟ جیسے سورہ قصص آیت 79 اور 80 میں بتایا گیا، قارون کا واقعہ ذکر کر کے، قارون کی دولت کو دیکھ کر لوگوں نے کہا واہ کیا قسمت والا ہے،
کتنی زبردست اس نے قسمت لے کے آئی. تو جیسے ہی وہ دھسا زمین میں، وہی جو اس کی قسمت کی تعریف کرنے والے بعد میں فوراً کہنے لگے اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ورنہ ہم گمراہ ہونے والے تھے، ہمیں گمراہی سے بچا لیا. اب ایسا فزیکل پنشمنٹ کہ اللہ تعالیٰ ہر مالدار کو دکھائے تبھی ہم مانیں گے، تبھی ہم ان لوگوں کی طرح بچیں گے. قیامت تک یہ ہوتا رہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس کے عوض میں لوگوں کا کیا طرز عمل تھا، کیا تھنکنگ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے نا. ہم صرف ایز اے قصہ اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل میں آتا ہے تو پھر ہم نہیں لیتے اس کو. ارے واہ 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 ہی کرتے رہتے، ارے نہ نہیں کرتے. واہ بڑا قسمت والا ہے، ارے واہ بڑی وہ ہے، نہیں نہ. بچا دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں بچا. یہ جملے کتنے لوگوں کے زبانوں سے نکلتے ہیں، دلوں میں کتنے لوگوں کے یہ ہے کہ نہ آنا چاہیے. تو قرآن یہی ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ اب ہمیں عقل آ جانا چاہیے نا، کہ نعمتیں ملنا آزمائش ہے، کفر اور شکر کے درمیان آزمائش ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے انسان، اس کی آزمائش ہے.